بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلوات. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، محبان رسول و آل رسول، عشرہ محرم الحرام 1436 ہجری کی آج نویں مجلس اس حیدری چوک پر اطاعت رسول کے عنوان سے سورہ حشر کی آیت 7 کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مسلسل اسے بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کے ذیل میں عرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت لازم قرار دے رہا ہے کہ رسول کی ذات جو دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ اور کبھی مخالفت نہ کرنا. واتقوا اللہ، اللہ کی مخالفت سے، اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرنا. واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا. ان اللہ شدید العقاب، خبردار اگر میرے رسول کی مخالفت کی تو پھر یاد رکھنا اللہ شدید عقاب، سخت عذاب اور گرفت والا مالک ہے. اس سلسلے میں متوجہ کیا گیا کہ ذات رسالت کو پہلے پہچانا جائے اور پھر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب رسول سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر آل رسول بھی سمجھ میں آ جائیں گے. اگر ذات رسالت کی معرفت نہ ہو سکی تو پھر بہت مشکل ہے کہ آل رسول کی معرفت ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کی ذات نے کیا دیا اور کس نے لیا. اپنے بعد ہدایت کا کتنا محکم انتظام میرے رسول نے کیا، اور جاتے جاتے یہ اعلان فرما گئے جو میں انہیں اعلان کیا چاہتا ہوں کہ اس کو لکھ دوں اور قلم دوات مجھے دو تاکہ تحریر کر دوں اور ضمانت دے دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. لیکن یہ کہہ دیا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ بعد از پیغمبر دنیا نے کہہ تو دیا کہ کتاب کافی ہے، لیکن وہ کتاب کافی نہ ہو سکی بغیر وارث کتاب کے. اور پھر اسلام میں اختلاف ہو گیا، اور وہ درخت، وہ پودا جو نبی نے لگایا تھا وہ درخت تو بنا، لیکن دنیا نے اس کی یوں شاخیں کاٹی کہ ایک شاخ کاٹ کر اس جگہ دوسرا پیوند لگا دیا
پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری شاخ کاٹ کر اسلام کے درخت پر جو وارث قرآن، معلم قرآن، وہاں شاخیں کٹتی گئیں، دوسری چیزیں پیوند ہوتی گئیں۔ ایک وقت آیا کہ وہ ایک نیا درخت تھا جو رسول نے لگایا، وہ نہ تھا، اور اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ جس رفتار سے دنیا اسلام قبول کر رہی تھی اس طرح اسلام قبول کرنے میں رفتار بڑی سست ہو گئی، اور اسلام پر بھی دنیا نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اللہ کا رسول یہ بھی ساتھ دیکھ رہے تھے وہ وقت بھی آئے گا کہ دنیا میں تاریکی چھا جائے گی، میں کوئی ایسا انتظام کر جاؤں۔ جاتے جاتے فرما گئے، سن لو، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، ہدایت کا چراغ ہے تو میرا بیٹا حسین ہے، نجات کی کشتی ہے تو میرا فرزند حسین ہے۔ مختلف طریقوں سے نبی نے اپنی امت کو ان وارث کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ کبھی دیکھ کر فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ اب جو کبھی کبھار مجالس میں شرکت کا انہیں موقع ملتا ہے، زیادہ مجالس شاید نہ سن سکتے ہوں، جب وہ یہ حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی مبالغہ بھی نہیں کرتے، نبی واقعے کے خلاف بھی نہیں فرماتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرمایا حسین منی، حسین و منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ کیسے بات سمجھ نہ ہو سکی؟ اس لیے کہ حسین تو رسول سے ہو سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نواسہ جو ہے وہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر رسول سے، پیغمبر حسین سے کیسے؟ حسین تو مصطفیٰ سے ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ جو ہیں وہ حسین سے کیسے؟ اگر توجہ ہو تو اس حدیث کے دو جملے جو ہیں عرض کروں تاکہ جتنے دوست تشریف لے آئے ہیں یہ ہدیہ دور تک منتقل کریں۔ رسول فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو، ایک شے کا ہے وجود، دوسرا ہے اسی کی بقا۔ شے پہلے نہیں ہوتی، پھر اس کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ مثلا یہ ممبر ہی دیکھ لیجئے، اسی کو ہی ذہن میں لے لے، پہلے نہ تھا، مختلف تختوں کی شکل میں اسے جوڑا گیا، مختلف اس کے حصے لا کر اس صورت میں اسے تیار کیا گیا، عدم سے وجود میں آ گیا، اور یہ ممبر موجود ہے، وجود میں آ گیا عدم سے۔ اب جتنا اس کی حفاظت کی جائے گی یہ ممبر اتنا دیر تک باقی رہے گا۔ رسول فرمانا یہ چاہتے ہیں، متوجہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ہے شے کا وجود، ایک ہے اس کی بقا۔ اسلام کا وجود اور اسلام کی بقا کی طرف دھیان دو۔ حسین و منی، حسین کا وجود مجھ سے ہے، اگر میں نہ ہوتا حسین وجود میں نہ آ سکتے۔ انا من الحسین، اور میری بقا حسین سے ہے، اگر حسین نہ ہوتا میں محمد الرسول اللہ قیامت تک باقی نہ رہ سکتا۔ متوجہ کیا میرے پیغمبر نے، اور پھر اس کے طول و تفصیل میں جائیں، بہت گہری باتیں ہیں، لیکن یہاں میں متوجہ کرنا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے انسان کا نسب، ایک ہے اسی کا حسب۔ نسب کے حساب سے اسے پرکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ نسب میں وہ کس بلند درجے پہ فائز ہے۔ نسب میں کیسے؟ ذرا دیکھو، اس کا بابا ہے تو کیسا، اس کا پھر بابا ہے تو کیسا، پھر اس کا بابا ہے تو کیسا، اسی طرح والد، پھر اس کے اوپر والد، یہ سلسلہ حضرت آدم تک دیکھ لو۔ اور نسب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے طول میں، ایک ہے عرض میں۔ طول میں ذرا دیکھیں کہ یہ سلسلہ نسب چلا جائے آدم تک، اور پھر اولاد میں بھی دیکھیں کہ اس کا بیٹا ہے تو کیسا،
کسی کا نسب دیکھنا ہو، اندازہ لگانا ہو کس خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ کتنا قیمتی انسان ہے، یہ نسب میں اس کے والد کو دیکھو، پھر اس کے والد کو آدم تک چلے جاؤ، پھر اس کے بیٹے کو دیکھو، پھر اس کے بیٹے کو دیکھو، پھر اس کے بیٹے کو دیکھو. یہ ہو گیا طول عربی میں. ایک ہو گیا عرض. عرض میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بھائی ہیں تو کیسے، اس کی بہنیں ہیں تو کس عظمت کی مالک. یعنی عرض میں بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے نسب کی بلندی کا، اور پھر اس کے عرض میں اور طول میں دونوں میں دیکھا جاتا ہے. اور دیکھو حسین ابن علی کا اگر نسب دیکھنا ہے، حسین و منی، حسین کا نسب جو ہے وہ مجھ سے ہے. جس نے حسین کا نسب دیکھنا ہے وہ میں محمد کو دیکھ لے، اور جس نے میرا حسب دیکھنا ہے وہ حسین کو دیکھ لے. اگر نسب کی بلندی حسین کی دیکھنی ہے تو ذرا آؤ دیکھو کہ حسین کا نسب جو ہے علی سے لے کر چلے جاؤ آدم تک، اور پھر اس کی اولاد میں سجاد سے لے کر مہدی تک. یہ دیکھ لو طول میں، اور پھر عرض میں دیکھ لو. ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف سیدہ زینب ہے. ذرا طول بھی دیکھو، ذرا عرض بھی دیکھو. پھر زیارت نامہ پڑھتے ہوئے آپ کو کہنا پڑ جائے گا اشہد انک کنت فی الاسلاب شامخا والارحام المطہرہ لم تنجس کل جاہلیت و بانجاسہا ولم تلبس کا من مدلہیمات ثیابہا. اے حسین ابن علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سلسلہ نسب میں علی سے لے کر آدم تک، سجاد سے لے کر مہدی تک نہ کسی شرک نے چھوا، نہ کسی نجاست نے مس کیا. آپ کو طاہر و مطہر ہیں کہ آپ کی اصل بھی پاک ہے اور آپ کی نسل بھی پاک ہے. اصل متوجہ کرنا چاہتا ہوں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول نے جو دیا وہ کیا دیا، آپ کو کس کے حوالے کیا، اسلام کا بانی قرار دیا. بعد اپنے بعد تو وہ کس کو، اسلام کو بقا دینے والا ہے تو کون. رسول کو توقع تھی تو کس پر امیدیں تھی کہ اگر دین اسلام زخمی ہو جائے تو کون میرے بعد اسے بچائے گا. اگر گھر لٹانا پڑ جائے تو وہ کون ہے اس قابل کہ میری جگہ پر بیٹھ کر میری طرح جو ہے وہ قربانیاں پیش کرے. آئیں اسی لیے اس جملے کو بیان کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے نسب میں دیکھنا ہے حسین ابن علی کو تو حسین کی نسب میں اصل کو بھی دیکھو، نسل کو بھی دیکھو، اور پھر طول میں بھی دیکھو، اور پھر عرض میں بھی دیکھو. اس لیے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی آدمی آج شاید اس سلسلے کی اس جگہ یہ آخری مجلس کے ہونے کے حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جو آدمی حسین ابن علی کو سمجھنا چاہتے ہیں، مومن قومی ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہے کہ حسین جو دین بھی ہے، حسین جو ناطے کے قرآن بھی ہے، حسین کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو حسین ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے حسین جن کا وارث ہے ذرا ان کو سمجھنا پڑے گا. حسین کے رگوں میں جو خون ہے جس کا، ان کو پہچاننا پڑے گا. ہاں تب پتہ چلے گا حسین کون ہے، تب پتہ چلے گا کہ حسین کن بلندیوں کا مالک ہے. دیکھنا پڑے گا حسین کا نانا ہے تو کیسا، پڑھنا پڑے گا حسین کی نانی ہے تو کس عظمت کی مالکہ، اور یہ دیکھنا پڑے گا کتاب کی ورگردانی جوانوں کرنا پڑے گی. حسین کا دادا ہے تو کیسا، حسین کی دادی ہے تو کس عظمت کی مالک. جی پتہ چلے گا حسین کا بابا ہے تو کس عظمت کا مالک، حسین کی ماں ہے تو کن فضائل کی مالکہ. تب پتہ چلے گا کہ حسین کس بلندی کا نام ہے. اور پھر یہ نسب ایک حد تک خاکہ ذہن میں آ جائے گا. پھر اس کا حسب بیان کیا جائے گا کہ حسین نے کارنامہ انجام کون سا دیا. اس کے لیے ٹائم تو بہت چاہیے. جی
لیکن اب جتنا ٹائم ہے میں اتنا چند جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آؤ کہ پیغمبر کو پہلے پہچانو، اور جب ذات رسالت سمجھ میں آ جائیں گے تو حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی تب پتہ چلے گا کہ حسین کیا ہے، کس بلندی کا مالک ہے۔ یہ تو سب نے لکھا، علماء اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اللہ رب العزت نے نور اول کو خلق کیا، کنت کنزا مخفیا، فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے کچھ ہستیاں پیدا کی جو میں توحید کا تعارف کرانے والی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ توحید کی معرفی کرانے والے، توحید کا تعارف کرانے والے وہ خلق، وہ ہیں تو کون؟ آج جنہوں نے نہیں پہچانا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جبریل استاد ہے پاک پیغمبر کا، اس نے آ کر پڑھایا ہے پاک پیغمبر کو۔ اور میرا دوست رسول فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، فسجدنا، ہم نے سجدہ کیا، فسجدت الملائکۃ بسجودنا، ہمارے سجدے کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدہ سیکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ استاد ہیں ملائکہ نبی کے، آؤ یہ جبریل تو شاگرد ہے میرے آقا علی ولی کا۔ یہ تو ٹائم ہوتا پھر عرض کرتا کہ شاگردی کب سے شروع کی جبریل نے اپنے آقا علی ولی کے پاس، لیکن آؤ اب بات ہے رسول اکرم کی۔ رسول اکرم دیکھ کر فرماتے ہیں کہ سبحنا، ہم نے تسبیح کی، فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، اور ہماری تسبیح سن کر ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھی۔ یعنی ملائکہ کے استاد ہیں تو یہ 5 تن، اور پھر اس نور اول کو اللہ نے خلق کیا سب سے پہلے، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے؟ متوجہ کر دو، 14 لاکھ سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے قبل اللہ نے اس نور اول کو خلق کیا، اور نبی فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں، شاید ایک ہے حصے 2 ہیں، اور 14 لاکھ سال پہلے نور اول خلق ہوا اور اس کے ہیں 2 حصے، ایک نبی ایک علی۔ پتہ چلا جب سے پہلا حصہ متوجہ ہو تب سے وہ دوسرا حصہ، اور پھر دیکھ کر فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا، حسن اور حسین جو ہیں میری خوشبو ہیں۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں میں گل ہوں، حسنین خوشبو ہیں، یعنی جب سے گل ہے تب سے خوشبو۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ گل کی قیمت ہی خوشبو سے ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھ کر فرمایا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں کل اور زہرا جز، جب سے کل تب سے جز، یعنی عظمت حسین کے لیے پہلے فضائل رسول پڑھنے پڑیں گے، اور جب شان رسالت ذہن میں آ جائے گی تب پتہ چلے گا کہ اس کی خوشبو کیا ہے، اس کی جز کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا جو حصہ ہے ان کی عظمت کیا ہے۔ آئیں ذرا سنیں علامہ اقبال سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا، ہمیں دین اوست کر بے اونا رسیدی، ہمیں بولا بھی است، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے، سارا دین مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ تک تو نہ پہنچا، جو کچھ تیرے پاس ہے یہ ابو لہب کا دین ہے۔ اس لیے تو دوسرا جملہ بدل کر علامہ اقبال نے کہہ دیا ہر کے عشق مصطفیٰ سمان اوست، بحر بر در گوشائے دامان اوست، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ اور پھر ذات رسالت سمجھ میں آئے گی جب ذات امامت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور میں طول میں تو نہیں جا سکتا، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھو کی محمد سے وفا تو نے، توجہ کی وفا
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے عظمت رسول سمجھ میں آ جائے، پھر حسین سمجھ میں آئے گا۔ جو دوست یہاں مجلس میں دل میں توقع رکھتے ہیں کہ ہم انٹروڈکشن دنیا کو کرائیں حسین کی عظمت کا، حسین کی بلندی کا، میری گزارش یہ ہے کہ پہلے حسین کے آباء و اجداد کا تعارف کرائیں۔ اگر دنیا کہے کہ رسول ہم جیسا تو پھر حسین کی عظمت ذہن میں نہیں آئے گی۔ پہلے تو قصیدے سنائیں رسول اکرم کے، اور پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پھر قصیدہ سنائیں حسین کے بابا کا، پتہ چلے کہ حسین کا بابا کتنا عظیم ہے۔ حسین کے رگوں میں خون ہے تو کس کا؟ جی حسین کے بابا کی شجاعت جو منتقل کمالات، صفات، عبادت، جو کل فضائل ہیں وہ منتقل ہوئے ہیں حسین کی طرف۔ اگر عظمت علی ہی دنیا کو پتہ نہ چلے تو پھر حسین کی عظمت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے آخر تک میں جملہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ حسین کی عظمت سے پہلے حسین کے والدین کا مقام دنیا کو بتائیں۔ کیا مقام ہے حسین کے والدین کا؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے ایک جملے میں ایک اندازہ بیان کرا سکوں۔ آخر تک متوجہ ہوں، میرے سوال کا جواب دیں گے۔ پوری دنیا جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول اکرم کہتے ہیں۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں جملہ اترے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے۔ پوری دنیا جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے رسول اکرم کہتے ہیں۔ خود رسول اکرم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ توجہ، خود فاطمۃ الزہرا جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ علی امیر المومنین جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے عمران ابو طالب کہتے ہیں۔ حیدری، پانچتاری سوالات، نعرہ حیدری۔ جی جی اس لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی عظمت دنیا کو سمجھ آئے گی، لیکن کب؟ جس کا خون حسین کے رگوں میں ہے پہلے اس کا تعارف کرایا جائے۔ یہ تو علم انساب، علم نفسیات، جی یہ طے ہے کہ والدین کی صفات منتقل ہوتی ہیں اولاد میں، تو پھر تعارف پہلے کرایا جائے حسین کے والدین کا، اور پھر بتایا جائے کس بلندی کا نام ہے علی، اور پھر دیواروں پہ لکھ دیا جائے بلکہ سینوں پہ نقش کر دیا جائے کہ کون ہے یہ حسین کا بابا جس کے لیے نبی نے کہا۔ میں کہتا ہوں بلکہ نبی کے اس قول کو غیر مسلموں نے نقل کیا، دیکھ کر کہتے ہیں سنو، محمد اینڈ علی ٹیچرز آف آل اینڈ پیپل آف نن۔ محمد اور علی مکتب الہی میں اتنا علم لے کر آئے، پوری کائنات کو پڑھایا تو ہے پر خود کسی کے شاگرد نہیں۔ جی جو نعرہ لگائے یہ جملہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نعرے کو آہستہ جس کی آواز ہے وہ زحمت نہ کرے، جس کی آواز بلند ہے وہ نعرہ لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعرہ عظیم ہے، تو جس طرح اس کی عظمت ہے اس کو اس طرح لگایا جائے۔ جی میں عرض کر رہا تھا یہ مووی والے موویاں بھی بنا رہے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
مووی ہے اس کی ویلیو ہے جو جبریل بنا رہا ہے. رسول خدا دیکھیں گے کون میرے بھائی علی ولی کے فضائل پہ خوش بیٹھا ہے, کس نے موڈ بنایا ہوا ہے, تب پتہ چلنا چاہیے. یہی وجہ ہے غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں پر منصف ہے, عادل ہے. وہ انٹروڈکشن میں ایک جملہ کہتا ہے, آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. عیسائی ہے عیسائی, اب وہ پورے جملے اور حتیٰ انہوں نے بک لکھی ہے, عدالت علی پر ایک بک لکھی ہے غیر مسلم نے, مارکیٹ میں دستیاب ہے, خرید کر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں آؤ عیسائیوں میں تمہیں تعارف کراتا ہوں. عیسائیت کے ڈے میں وہ بھی اوپر بلندی پہ آ جاتا ہے اپنے عالم کے ساتھ اور دیکھ کر کہتا ہے مجھے آج عالم عیسائیت سے ایک جملہ کہنا ہے, اور وہ دیکھ کر کہتا ہے میں تمہیں ایک ہستی کا تعارف کراتا ہوں, اگر ایسی ہستی ہے تو لے آؤ میں بیعت کروں, اور اگر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں پیش کرتا ہوں تم بیعت کرو. وہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ ہے کون, دیکھ کر وہ نان مسلم شیعہ نہیں مسلمان نہیں پر منصف ہے, قلم اٹھا کے جملہ لکھتا ہے, قدردان طبقہ ہے, آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. لکھتا ہے سنو انسانیت کی قوت پرواز ہے علی, انسانیت کی قوت پرواز ہے علی, ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ارے ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. دونوں ہاتھ کھول کے فلک شگف نعرہ نعرہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. جی میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ حسین کی بلندی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. حسین کا نسب جس نے دیکھنا ہے پہلے محمد المصطفیٰ کو پڑھے, تب پتہ چلے گا کہ حسین کے رگوں میں خون ہے تو کس کا, اور پھر ٹائم بن جائے تو ایک قصیدہ پھر علی امیر کا بھی پھر دنیا سنے کہ کس بلندی کا نام ہے علی جو باپ ہے حسین کا. اور پھر جب ٹائم بن جائے, جی یہ تو ٹائم نہیں ہے, چھوڑے جا رہا ہوں سارے قصیدے, جی پھر جو ہے ایک قصیدہ وہ حسین کی ماں کا پڑھے. کون ہے سیدہ زہرا, کاش ٹائم ہوتا بی بی کے عظمت کے وہ قصیدے سناتا جو میرے رسول نے سیدہ زہرا کے قصیدے بیان کیے. لیکن آؤ سیدہ زہرا کا ایک جملہ جو ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں کہ میدان مباہلہ میں لے جانے والے رسول اکرم جب انتخاب کیا ہے, حکم ہوا ہے ابنانا و ابناکم و نساؤنا و نساکم و انفسنا و انفسکم, تو اس وقت نساء کی جگہ فقط ایک بطول کو لے کر گئے. دنیا مجھ سے بھی پوچھتی ہے, آپ سے بھی سوال کرے گی, ذرا یہ تو بتا دو کہ نساء کا لفظ بیٹی کو بھی شامل تھا, نساء کا لفظ ماں کو بھی شامل تھا, نساء کا لفظ زوجہ کو بھی شامل تھا, لیکن رسول ایک بیوی کو کیوں لے کر گئے؟ اور میرا دوست یہ انتخاب نہ تیرا تھا میدان مباہلہ میں لے جانے کے لیے, یہ انتخاب نہ میرا تھا, یہ انتخاب رسول اکرم کا تھا. سنو نساء کی جگہ بیٹی زوجہ ماں کی جگہ رسول نے اس مخدومہ کا انتخاب کیا جو ظاہر میں تو ایک ہے پر جاتے ہوئے تینوں معنی ادا کر رہی ہے. میدان مباہلہ میں جا رہی ہے تو محمد کی بیٹی بن کر جا رہی ہے, علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے, اور حسنین کی ماں بن کر جا
بیدار ہے اور بیداری سے جملے لے رہا ہے۔ قدردانو آؤ پھر ایک جملہ، جی دنیا کو بتاؤ کہ حسین کا دادا کون ہے؟ جی عمران ابو طالب۔ اب اس کے لیے میں قرآن کی آیتیں تو نہ پڑھ سکا، اس کی تفسیر تو نہ پیش کر سکا، جس میں مالک فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآبا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ جی لیکن اس کی تشریح کسی موقع پر عرض کی جائے گی، لیکن ابھی اتنا کہتا ہوں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کی نفی کی اور اس انداز میں دیکھ کر فرمایا یہ عجیب ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جائلو لہو جزء اللہ، یہ تو اس کو جز قرار دیتے ہیں اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بیٹا جز ہوتا ہے اپنے باپ کی، جو کمالات جز میں کل میں وہی آتے ہیں جز میں، جو صفات کل میں وہی ہوتے ہیں جز میں۔ وہ کہتے ہیں جو باتیں اختیارات پاور توحید میں وہ کہتے ہیں وہی ہے حضرت عیسیٰ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جز ہیں۔ اللہ نے نفی کی کہ بیٹا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے باپ کی جز ہوتا ہے، اور جو کمالات کل میں وہی کمالات جز میں آئے۔ اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران ابو طالب ہے باپ، علی ہے اس کا بیٹا، باپ ہے کل، بیٹا ہے جز، عمران ہے کل، علی ہے جز۔ اور دنیا والے جس کے جز کو کل ایمان کہتے ہیں اس کے کل کا نام کیا ہوگا؟ عمران ابو طالب نہ پڑھ سکا ہسٹری، لیکن ایک کتاب تاریخ کی، بلکہ سب کتابیں کھول کے آپ کے سامنے کرتا ہوں، صرف ایک جملہ دیکھ لیجئے اور میری تقریر اختتام کے قریب بڑھ جائے گی۔ وہ جملہ یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ دنیا جو کہتی ہے عمران ابو طالب کے ایمان کے متعلق وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں کہتا ہوں اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو پھر کس نے پڑھ لیا؟ صحیح ابو طالب نے نہیں پڑھا، لیکن ابو سفیان نے پڑھ لیا۔ میں کہتا ہوں میں تاریخیں باقی چیزیں زندگی سامنے رکھتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ دیکھو کہ تاریخ سامنے رکھتے ہوئے عدل و انصاف کے آئینے میں ذرا یہ دیکھو کہ عمران ابو طالب کی زندگی بھی دیکھ لو اور ابو سفیان کی زندگی بھی دیکھ لو۔ جی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ برحیثیت سلامتی مومنین و علماء حق بلند تر صلوات۔ جی میں عرض کرتا آیا ہوں کہ حسین کی بلندی سمجھنے کے لیے جی حسین کے آبا و اجداد کو پڑھو، اور بات آ گئی تھی حضرت عمران ابو طالب کی۔ میں نے عرض کیا کہ طول و تفصیل میں تو نہ جا سکا، علم یجد کا یتیما فآبا کی تفسیر ذرا یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، خود پڑھ لینا۔ صرف دو فرق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آئیں ذرا دیکھیں، ہر ایک کا کردار اس کے ایمان کی بین دلیل ہے۔ ادھر ابو طالب کو بھی پڑھ لو، تاریخ کے آئینے میں ابو سفیان کو بھی پڑھ لو۔ میں اتنا کہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو، ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا دیا؟ پر مناظرہ نہیں، محبت میں تاریخ میں اٹھا لو کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے تمہارے بقول کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، اور تمہارے بقول ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو حاکم شام جیسا بیٹا دیا۔ تمہارے بقول ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو حسین جیسا پوتا دیا، اور تمہارے بقول ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو
متوجہ کرنا چاہتا تھا. بنو ہاشم کی خدمت میں ہدیہ صلوات. صلی اللہ محمد علیہ محمد. آؤ پھر ایک جملہ جو ہے وہ حسین کی نانی کا بھی سن لیں. کون ہے مادر زہرا؟ کون ہے بی بی زہرا کی ماں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب محسنہ اسلام. میرے دوستو ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنے سارے قصیدے جو ہیں وہ پیش کر دیے جائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس نے حسین کو سمجھنا ہے، حسین کی عظمت کے سمجھنے کے لیے حسین کی اس جدہ کا قصیدہ اسے سننا پڑے گا. یہ حسین کی نانی ہے، زہرا کی ماں ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے. 70,000 اونٹ تجارت کے لدے ہوئے، کبھی یمن، کبھی حبشہ، کبھی شام. اتنی بڑی تجارت جس کے گھر میں سونے کی ڈوریاں جو ہیں وہ سونے کی ہوتی تھی. اگر اونٹ بیٹھ جاتا دوسری طرف سونے کے انبار ہوتے، نظر نہیں آتا. وہ سب خرچ کیا کہاں؟ اسلام پر. یہ حسین کی نانی ملیکۃ العرب نے اعلان کیا تھا. اگر آپ تک پہنچا ہے اعلان تو ٹھیک، نہیں تو سن لو اور پھر اس کو آگے بھی نشر کر دو. دیکھ کر یہ ملیکۃ العرب نے اعلان کیا تھا، یا رسول اللہ، عرب کا کوئی وڈیرا، عرب کا کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو. یا رسول اللہ، آپ بیت اللہ میں بیٹھ جائے اور پردہ لگا دے، پردے کے اندر میں خدیجہ بیٹھ جاتی ہوں، پردے کے بہر یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائے اور پورے عرب میں منادی کرا دے، جو خدیجہ کا مقروض ہے وہ چلائے بیت اللہ میں. یا رسول اللہ، وہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھتا جائے، خدیجہ سے قرض کی معافی کی رسید لیتا جائے. چاہتا تھا، ٹائم اختتام کے قریب جا پہنچا. لیکن دو جملے کہنا چاہتا ہوں. حسین کی عظمت کے سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کے فضائل پڑھے جائیں. نہیں تقابل اس بی بی کا باقی امہات المؤمنین سے، نبی کی گھر والیاں، مومنوں کی مائیں، لیکن تقابل محسنہ اسلام سے اس لیے نہیں کہ جتنا بیویاں ہیں عظمت والی، عزت والی، لیکن ان میں اور خدیجہ میں ایک جملہ تو نوٹ کر لو اور پھر اس کو آگے منتقل کر دو. خدیجہ ملیکۃ العرب اور باقی بیویوں میں ایک فرق یہ تو ذہن میں رکھو کہ جتنا بیویاں ہیں سب رسول کے در پہ چل کر آئی ہیں، اور خدیجہ وہ ہیں جن کے در پہ رسول چل کر آئے ہیں. بلکہ جملہ میں بدل دوں، شاید میں ہی ادا نہ کر سکا. آپ کی تو توجہ کامل ہے ہی نا کہ باقی بیویوں میں اور ملیکۃ العرب میں اتنا فرق ہے. جتنا بیویاں ہیں نبی کے پاس آئی ہیں ان کا مقام بے شک بڑا عزت عظمت والا، لیکن یہ فرق اپنی جگہ پر تاریخ میں موجود ہے. ہسٹری نے لکھا اور میں بیان کر رہا ہوں. جتنا بیویاں ہیں ان سب کو اسلام نے پالا ہے. خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. متوجہ کرنا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آخری ٹائم تھا جناب ملیکۃ العرب کا،
بیمار تھی، بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، اور عورتوں کو بلایا، مکے کی عورتوں کو جب بلایا، مکے کی عورتیں تانا دیتے ہوئے کہتی ہے ملیکہ کہاں گئی تیری دولت، کہاں گئے تیرے ہیرے و جواہرات، وہ ریشم، وہ تجارتیں، ہم نے تجھے روکا تھا یتیم عبداللہ سے شادی نہ کر، ختم ہو گئی تیری دولت، اس نے خرچ کرا دی اسلام پر، اب تو خالی ہاتھ ہو گئی، شیب ابی طالب میں تمہیں پتے کھانے پڑے، غربت آ گئی۔ اس وقت اٹھ بیٹھی اور دیکھ کر کہتی ہے عرب کی عورتوں چپ ہو جاؤ، تمہیں کیا خبر کہ میں نے دیا کتنا ہے اور میں نے لیا کتنا ہے، تمہیں علم جو نہیں۔ سنو، یہ دنیا، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ سون، یہ چاندی، یہ شرفیاں جن کی اہمیت صرف دنیا تک محدود ہے، یہ ساری دولت میں نے سید الانبیاء کے قدموں میں ڈال کر ان کو اپنے سر کا تاج بنا لیا، اور زہرا جیسی بیٹی میں اپنی گود میں لے کر 11 معصوموں کی ماں ہوں، قیامت آ نہیں سکتی جب تک میرا آخری بیٹا مہدی آ نہ جائے۔ تمہیں کیا خبر کہ مجھے کتنا کچھ مل گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آخری ٹائم ہے رسول اکرم نے فرمایا خدیجہ میرا دل چاہتا ہے کچھ مانگ میں تجھے دوں، دیکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے سب کچھ مل گیا، کوئی تمنا نہیں رہی۔ فرمایا نہیں، میں کہتا ہوں کچھ مانگ۔ ایک ہی جملہ کہتی ہے یا رسول اللہ دنیا والوں کے بیٹے ہیں، میری بیٹی ہے، تمنا یہ ہے میری بیٹی کو کوئی رلائے نہیں۔ کیا ملیکۃ العرب کی یہ تمنا اور حسرت پوری ہوئی؟ امت نے اتنا رلایا، کبھی مدینے میں، کبھی کربلا میں، کبھی کوفہ میں، کبھی خولی کے تنور پر، عائشہ بھی شہزادہ علی اصغر کی برآمد ہوگی، اور مجھے کہا گیا ہے کہ شہادت علی اکبر اسلامک سنٹر پہ صبح آذان علی اکبر بھی ہوگی، شہادت ہم شکل پیغمبر بھی پڑھی جائے گی، لیکن ابھی میں عرض کرتا ہوں آؤ کہ علامہ علی نقی بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے ماضی قریب کے، وہ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں 10ویں والے دن مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے اصحاب کو پہلے روانہ کر دیا، ان کا امتحان جلدی ختم کر دیا، اور جو جتنا دیر تک رہا اتنا اس پر پیاس کا غلبہ بھی رہا، امتحان بھی اس کا جاری رہا۔ میں کہتا ہوں آقا جب ایسے ہی تھا تو پھر علی اصغر کی روانگی پہلے ہونا چاہیے تھی۔ کیا کیفیت تھی جناب علی اصغر کی؟ کتب نے لکھا تلزہ، جناب علی اصغر کی کیفیت یہ تھی، معاف کر دینا مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے اور چھوٹی اولاد والے، پر کتابوں نے لکھا کہ اصغر کی کیفیت تلزہ مچھلی والی تھی، جس طرح مچھلی میں طاقت ہو تو کروٹ بدلتی ہے، پر طاقت ختم ہو جائے تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ 10ویں والے دن علی اصغر کی کیفیت ایسے تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے جب یہ غربت کا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ حسین کے استغاثے کا بلند ہونا تھا، رونے کا کوہرام ہوا، امام تشریف لے آئے خیام میں، وجہ پوچھی، بتایا گیا مولا آپ غریب کہلاتے ہیں، اصغر جھولے سے زمین پہ گر جاتے ہیں، گویا زبان بے زبان سے کہتے ہیں بابا میں زندہ ہوں، بابا لبیک مجھے لے چلیے، اور یہی وجہ ہے کہ امام دیکھ کر فرماتے ہیں میرے بیٹے کو تیار کر کے لایا جائے، لہذا علی اصغر کو تیار کر کے لایا گیا، بی بی خیمے میں لائی ہے،
चादर जमीन पे बिछाई और बेटे को 2 छोटे छोटे पैराहन पहनाए, एक छोटा सा कमरबंद असगर की कमर में बांधा, खुश्क बालू में हाथों से कंघी की, तैयार करके इमाम के हवाले किया। इमाम ने लिया, चले हैं फौज अशकिया के सामने और देखकर एक जुमला कहा, देखकर फरमाया, ओ जालिमो, तुम्हारी निगाह में इस असगर का तो कोई कसूर नहीं है। असगर को हाथों पे बुलंद किया, बंद करना था, बुलंद करना था कि ज़बान बेज़बान से, गोया ज़बान हाल से जनाब असगर कह रहे थे, अय्युहल मुस्लिमून अल अतश। उस वक्त फौज अशकिया में इख्तलाफ हो गया। कोई कह रहा था दे दो पानी, कितना पानी चाहिए, साहिबे औलाद बैठे हो, 6 माह के बच्चे को गिलास से पानी नहीं पिलाया जाता, ये तो चंद कतरे पानी में हाथ तर करके माएं और बहनें बच्चे के मुंह पे रखते हैं, प्यास खत्म हो जाती है, पर जालिमों ने इतना भी पानी न दिया। देखकर कहता है, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम का जवाब दे। जालिम ने इतना कहना था, हुरमला ने तीर कमान में डाला, निशिस्त ली, असगर के गले का निशाना लिया, पर इसका हाथ कांप गया। उमर साथ पूछता है, हुरमला तू तो बड़ा तीरंदाज था, तेरा हाथ क्यों कांपा? कहता है, मुझे और कोई इल्म नहीं है, कनात के अंदर कोई बीबी है जो कह रही है, मेरे अल्लाह जालिम का तीर भी देख, मेरे शरीर का गला भी देख। ये वो तीर था जो जानवरों पे चलाया जाता है। मुझे माफ करना पड़ने वाले बढ़ते हैं कि अगर इमाम ने असगर को न थामे हुए होते, जिधर तीर जाता उधर असगर चले जाते। ज़बाहु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, गले को छीदता हुआ इमाम के बाजुओं तक जा पहुंचा है तीर। अपने बाजुओं से तो निकाला, लेकिन असगर के गले में ये 3 शोबाज तीर जैसे रुका का बेटा अगर सब्र करे तो तीर निकालो। ज़बाने बेज़बान से अर्ज किया, बाबा साबिर बाप का बेटा हूँ, सब्र करूंगा, लेकिन तीर निकालने से पहले दादा इब्राहिम को बुला, दादा इस्माइल को बुला, जन्नत से दादी ज़हरा को बुला, नजफ से दादा अली को बुला। करबला में तीर निकलना देखे, इमाम ने अल्लाहु अकबर कहकर तीर निकाला, खून का चुल्लू भर गया। रिवायतें मुख्तलिफ, या रीशे मुबारक को लगा दिया, नाना को बताऊंगा मजलूम का खून, या आसमान की तरफ फेंका। इमाम फरमाते हैं कतरा भी वापस ना आया। फिर असगर को लेकर चले हैं खयाम की तरफ। आप 10वीं के दिन के अमाल कल करेंगे, 7 कदम आगे भी जाओगे, 7 कदम पीछे भी आओगे। ये क्या सुन्नत है? इमाम असगर को लेकर खयाम की तरफ जाते भी थे, फिर सोचते थे इसकी माँ मर जाएगी, इसकी बहनें कैसे बर्दाश्त करेगी। आगे आते फिर पीछे हट जाते। आखिर फैसला किया और आए हैं खयाम में। बहन बड़ी है आगे, 4 साला जनाबे यक सकीना बढ़कर कहती है, बाबा मेरा भाई पानी पी के आ गया। बढ़कर भाई को उठाया, रोकर कहती है, बाबा क्या फुरात का पानी सुर्ख था? माँ ने देखा असगर को, कहा मौला क्या बच्चे इस तरह नहर किए जाते हैं? अज़ादारों बहन शहीद है जिसको इमाम ने दफन किया है करबला में, और टीले की ओट में खयाम के पीछे छुपा के एक जगह कब्र खोदी है। और मैं नहीं पढ़ सकता, हम माएं बहनें भी सुन रही हैं, छोटी औलाद वाले। अज़ादारों ये वाहिद मिसाल थी, माँ जनाजा उठाए खड़ी थी, बाप कब्र बना रहा था, खयाम के पीछे दुश्मन से छुपा कर। कोई शरीयत कहती है तुम मदद करो, कोई बाप अपने बेटे की कब्र खुद न बनाए, लाहद में उतारने का वक्त आए, शरीयत कहती है तुम
نہ دو. یہ مظلومیت حسین کی تھی کہ بیٹے کو لاد میں بھی خود سلایا اور مٹی ڈالنے کا وقت آیا. ایک طرف سے باپ نے ریت ڈالی, ایک طرف سے ماں نے ریت ڈالنا شروع کی. ڈالتے آئے ریت, ڈالتے آئے ریت. جب ریت اصغر کے سینے پہ پہنچی اور ماں کا سر جھک گیا, کہتی ہے مولا اصغر کے منہ پہ مٹی کیسے ڈالو. امام کا رخ آسمان کی طرف مڑا, کہا میرے اللہ ریت کربلا گرم ہے, اصغر کا چہرہ نرم ہے. بند ہو گئی قبر, عزادارو اس لیے دفن کیا گھوڑوں کے سمو کی ٹاپو سے یہ نازک گل بچ جائے. جو کبھی مجلس میں آتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ گل گھوڑوں کی ٹاپو سے بچ گیا ہوگا, پر مجھے معاف کر دینا 11 محرم کو سر شمار کیے گئے. عمر صاحب کہتا ہے سر دکھا کر انعام لینا ہے. 6 ماہ کے بچے کا سر نظر نہیں آ رہا. ایک ملعون نے کہا حسین نے خیام کے پیچھے ایک ٹیلے کے قریب چھپا کے دفن کر دیا, قبر کا نشان مٹا دیا. عزادارو اس ملعون نے حکم دیا ہاتھوں میں نیزے لو, اصغر کی قبر تلاش کرو, مر نہیں جاؤ گے. قیامت کا وہ منظر تھا جب اصغر کی قبر تلاش ہو رہی تھی. وہ اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے, میری مائیں بہنیں بھی سوچ رہی ہوں گی کہ بیویوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا, وہ تو خیموں میں بند ہوں گی. پر تاریخ کہتی ہے نا, خیمے شام غریباں جل گئے تھے, قناتیں جل گئی تھی, بیویاں سامنے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. او پنڈی والے, اچانک ایک نیزہ نرم زمین پر لگا. نیزہ جو بلند ہوا, نوک نیزہ پہ اصغر. ظالم نے خنجر نکالا, اصغر کے گلے پہ جلایا. سکینہ داری چچا غازی, ماتم حسین یا حسین یا حسین. تینو لاڈ لڈاوے ماں, تو چند پل دا مہمان. تینو لاڈ لڈاوے ماں, تو چند پل دا مہمان. تینو لاڈ لڈاوے ماں, تو چند پل دا مہمان. رب جانے اصغر تیار کیتا, رب جانے کی مہمانے. اصغر تیار کیتا, رب جانے کی مہمانے. اصغر تیار کیتا. کئی باری لاڈ لینوں, رب جانے کی مہمانے. اصغر تیار کیتا, رب جانے کی مہمانے. اصغر تیار کیتا. کئی باری لاڈ لینوں, کئی باری لاڈ لینوں, چاہ کے پیار کیتا, رب جان